نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر حیدر صاحب گولا شریف۔ دعوت سخن دوں گا خطۂ پٹوار کی پہچان، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ قاری ظہور احمد چشتی حیدری صاحب کو کہ تشریف لائے۔ ان کی آمد سے پہلے آپ نے محفل میں جوش پیدا کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پچھلے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور پیر سید انیس حیدر شاہ بادشاہ صاحب، آستانہ عالیہ جلال پور شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان أبوهما صالحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا گر دل میں قدور اے ولی ابن ولی کی، گر دل میں قدور اے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی، وہ سامنے دوزخ ہے اس مٹ نکل جا، وہ سامنے دوزخ ہے اس مٹ نکل جا، کیونکہ جنت ہے جاگیر حسین ابن علی کی، جنت ہے جاگیر حسین ابن علی کی، جنت ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ لائق سخت عزت و تکریم شہزادہ خانوادہ نبوت سید السادات فخر السادات پیر طریقت آفتاب چشت مہتاب حقیقت حضور قبلہ پیر سید انیس حیدر شاہ بادشاہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حیدریہ چشتیہ جلال پور شریف۔
انتہائی قابل احترام سادات کرام، پیران طریقت، علماء ملت اسلامیہ، شناخان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علاقے کے انتہائی محترم معزز شخصیات، آج کی یہ نور بھری محفل ہمارے پیار والے بھائی، محبت والے بھائی، اپنے پیرخانے کے سچے عاشق بھائی جناب محترم بھائی عبدالحمید صاحب کی کوششوں اور کاوشوں سے ان کے گھر میں اپنے پیر کی طریقت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، پیر حیدر شاہ بادشاہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، پیر فضل شاہ کی نظر رحمت حاصل کرنے کے لیے، پیر سید برکات احمد شاہ صاحب کی نظر شفقت حاصل کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ تقریباً آج مجھے مہینہ ہوا ہے، باہر امریکہ سے میں واپس آیا ہوں، تو 10-15 دن پہلے پتا چلا کہ حضور قبلہ عالم تشریف لا رہے ہیں۔ تو مجھ سے کئی ساتھی پوچھتے تھے کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ حضور قبلہ عالم نے آنا ہو اور ابھی تک مجھے حکم نہ ملے کہ تم نے آنا ہے، تو چند دن پہلے بھائی امید صاحب نے ٹیلی فون کیا، میں حاضر خدمت ہوں۔ یقین جانیے کہ آج میرا بھی دل کرتا ہے میں 4-5 مہینے وہ غیر مسلم ملک میں رہ کے نا الی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی سما شروع ہو تاکہ ہم اپنا ذوق تازہ کریں۔ الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ حضور امیر حزب اللہ پیر سید برکات احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جمعیت علماء پاکستان کے دور میں بہت علماء کرام تھے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ علماء کرام چاہے کتنی بلندی پہ چلے جائیں، جب تک کسی دل والے کا سر پہ ہاتھ نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ وہ وقت جو ہمارا تھا، وہ جو ہم نے وقت دیکھا، وہ اب دیکھنے کو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ شخصیات ہی نہیں ہیں۔ وہ تو ایک وقت تھا، تنظیمی معاملات تھے، لیکن حضور کی نظر شفقت کا یہ ایک عجیب کرشمہ سمجھ لیں کہ آپ کا وصال ہوا تو حضور قبلہ عالم نے جس شفقت اور جس محبت سے مجھ جیسے ناکارہ بندے کو نوازا آستانہ عالیہ پر، دیگر محافل میں، حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور چند جی سرکار علاج کے لیے تشریف لے گئے تھے امریکہ، تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے، علاج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو علاج آپ کیلیفورنیا کے علاقے میں اسپتال میں کرا رہے تھے، اچانک پروگرام بن گیا نیو یارک آنے کا، تو میں نیو یارک کے اندر موجود تھا۔ حضور قبلہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ محفل جو کرانی ہے نا، اس میں مولویوں میں صرف ظہور چشتی صاحب کو بلانا ہے اور کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں ایک انڈیا کے شاعر کا، وہ کہتے ہیں تلسی با اصیل کی جو بھولے سے چھو جائے۔ اگلے خاندانی بندے ہوں نا، نسلی بندے، ان سے بڑی نسل کون سی ہے، ان سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ اور میری عادت ہے، یہ بھائی سبور صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میری زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں میں جس رنگ میں بھی رہا ہوں دل اور زبان سے ایک بن کے رہا ہوں۔ آج میری زندگی کا مقصد، میرا مشن، میری کوشش، میری کاوش دنیا کے کونے کونے میں صرف اور صرف اولاد رسول اللہ کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مولوی دیگر مسئلوں پر تو گھنٹوں گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی وقت باقی نہیں رہا۔ بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی محفل کے اندر نعت خوان گھنٹہ نعت پڑھے کوئی وقت کی پریشانی نہیں، 2 گھنٹے پڑھے کوئی پریشانی نہیں، جیسے ہی وہ مولا کائنات کی مرکبت شروع کرتا ہے تو نیچے سے چٹ آ جاتی ہے جی وقت تھوڑا رہ گیا۔ تو میری عادت یہ ہے کہ جو مشکل کام ہو وہ کیا جائے۔ آئیے، یہ وہ مشکل کام ہے جو امام نسائی نے کیا ہے، یہ وہ مشکل کام ہے جو امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، یہ وہ مشکل کام ہے جو امام احمد بن حنبل نے کیا ہے۔ ہمیں فخر ہے
کہ ان کی نظر کرم سے اب وہ ڈیوٹی میرے جیسے ناکارہ بندے کی رب نے لگا دی ہے۔ وقت مختصر ہے، میں بات کو لمبا نہیں کرتا۔ حضور قبلہ عالم کا ذکر کر رہے تھے صبور صاحب، بھائی صبور وہ وقت تو پھر ہم سے لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ آپ قبلہ عالم حضور امیر حزب اللہ الحمدللہ میری ریکویسٹ پر گجر خان تشریف لائے، یہاں خطاب کر کے یہاں سے قیادت کر کے راول پنڈی لیاقت باغ کے جلسے کے اندر پہنچے۔ اب جب ہم وہ منظر یاد کرتے ہیں، وہ وقت یاد کرتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ وہ کیا گئے کہ لٹ گیا سامان زندگی، وہ کیا گئے کہ لٹ گیا سامان زندگی، ہم ہو گئے ہیں بے سرو ساما تیرے بغیر۔ تو وہ منظر اور وہ کیفیتیں تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن میں اتنی بات کہوں گا، علماء فرماتے ہیں الولد سر الابی، بیٹا باپ کی نشانی ہوتا ہے۔ اگر وہ مراحل وہ وقت لوٹانا چاہتے ہو، آج بھی حضور قبلہ پیر عنی صدر شاہ صاحب کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، آج تمہیں وہی منظر اور وہی کیفیت نظر آئے گی۔ میری اپنی طبیعت بھی خراب ہے، میں اس وقت باقاعدہ علاج کرا رہا ہوں، کچھ پرابلمیں ہیں، لیکن حضور کی دعا سے بس ایک دو جملوں پہ اکتفا کروں گا۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، پڑھے لکھے حضرات ذرا دھیان کریں۔ اللہ کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تھا ان کا باپ صالح۔ کن کا باپ؟ قوم بنی اسرائیل کے دو بچے تھے، ان کی دیوار گری، اس کو چڑھانے کے لیے ایک اللہ کا کنفرم نبی کلیم اللہ ہے، اور دوسرا صوفیاء کے نزدیک وہ نبی ہیں، علماء کے نزدیک وہ ولی ہیں، لیکن ولی تو کنفرم ہے نا، یعنی یوں سمجھ لو کہ معماری کا کام کلیم اللہ کر رہا ہے اور مزدوری کا کام ولی اللہ کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے، میں شعر نہیں پڑھ سکوں گا، وہ جو پہلا شعر پڑھا ہے اسی پہ گزارا کریں آپ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بات پر توجہ کریں۔ یعنی معماری کرنے والا، یعنی کام کرنے والا بندہ جو تھا وہ کون تھا؟ کلیم اللہ، اللہ کا نبی، اور مزدوری کرنے والا کون تھا؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ مولوی کہے گا ضعیف ہے، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ، وہ جو تھے نا دو بچے، ان کا تھا باپ، کیا تھا؟ صالح۔ ولی نہیں کہا، ولی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم ولی مانتے بھی ہیں، لیکن قرآن نے لفظ صالح استعمال کیا ہے۔ صالح ہر نیک بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن نے صالح لفظ استعمال فرمایا، ان کا باپ صالح تھا۔ کتنا عرصہ پہلے تھا؟ 11 تفسیروں کے حوالے میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہ ولی جو تھا وہ 7 پشتیں پہلے گزر چکا تھا، 7 پشتیں پہلے گزر چکا تھا۔ 7 پشتوں کے بعد اس کے 2 بچے تھے، ان بچوں کی خدمت کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ کا کلیم ہے، دوسرا اللہ کا ولی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ولی ہو قوم بنی اسرائیل کا، اس کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے، اور اس کی تعظیم، اس کی عزت، اس کا کام اللہ کا نبی کر رہا ہے، اللہ کا ولی کر رہا ہے۔ وہ تو ولی تھا قوم بنی اسرائیل کا، یہ ولی ہے مصطفیٰ کی امت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ولی ہے مصطفیٰ کی امت کے، یہ مدینے والے۔ جس طرح باقی نبیوں کا امام ہے میرا نبی، اسی طرح باقی ولیوں کے امام ہیں اس امت کے ولی۔ بلکہ ایک بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں نام نہیں لیتا، ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پچھلے نبی ہیں نا، ان کے سردار ہمارے نبی ہیں،
پچھلے نبیوں کے صحابہ کے سردار ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، پچھلی کتابوں کی سردار ہمارے نبی کی کتاب ہے، پچھلی امتوں کے سردار ہمارے نبی کی امت ہے۔ آگے چل کر انہوں نے ایک جملہ ذرا گول گول کر کے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پچھلے نبیوں کی اولاد اور اس نبی کی اولاد سردار ہونی چاہیے۔ میں نے کیا شان ہے، حکمت عملی کیا ہے کہ پچھلے تو سارے ہو گئے ہیں تو اولاد کی باری میں ہونا کیوں چاہیے؟ یہ ہے کہ اگر قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے، صحابہ پچھلے صحابہ کا سردار ہے، امت پچھلی امتوں کی سردار ہے، اولاد رسول اللہ سارے نبیوں کی اولاد کی سردار ہے۔ تو وہ دو بچے تھے قوم بنی اسرائیل کے، ان کا باپ تھا 7 پشتیں پہلے گزر گیا۔ جلال پور شریف ابھی 7 پشتیں نہیں گزری، جلال پور شریف ابھی 7 پشتیں نہیں گزری، یہ تیسری یا چوتھی پشت جا رہی ہے۔ اگر قوم بنی اسرائیل کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے تو مدینے والے کی ولایت کا اثر تو چوتھی پشت جا رہی ہے۔ یہاں تو میرے جاری ہے، کوئی لینے والا تو آئے۔ اب میں طبیعت کی خرابی کے باعث بات کو زیادہ پھیلاتا ہوں نہیں، بس اس پر آخری جملہ، اب میں چہرہ دیکھوں گا کہ اس کو کون کیچ کرتا ہے۔ یہ تو سب نے کیچ کر لیا جو میں نے کہا ہے۔ اب میں جو کہنے لگا ہوں یہ ذرا مشکل بات ہے، اور صبور صاحب سے کہوں گا کہ یہ بات گجر خان کے علماء کرام سے بھی پوچھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں اعلان کر رہا ہوں، کیا اعلان؟ کہ وہ اس قوم کا ولی تھا، نبی کی اولاد نہیں تھا۔ وہ جو ولی گزرا ہے وہ قوم بنی اسرائیل کا ولی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد نہیں تھا۔ اگر وہ صرف قوم بنی اسرائیل کا ولی ہو کر اتنا اثر رکھتا ہے کہ اس کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے، یہ ولیوں کی بھی اولاد ہے اور میرے مصطفیٰ کی بھی اولاد ہے۔ میں حضور کی خدمت میں اتنی درخواست کروں گا کہ اللہ نے عزت بھی بڑی دی ہے، رزق بھی دیا ہے۔ امریکہ کا حضور کو پتا ہے کیلیفورنیا جو جگہ ہے نا، وہاں سے آگے تقریباً کو 150 میل ایک شہر ہے، اب اس کا مجھے نام بھی یاد نہیں رہا۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا آخری حصہ ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شہر میں جا کر کملی والے کا ذکر کیا ہے۔ کوئی دنیا کی کسی طرح کی حسرت نہیں ہے، دعا کی اتنی درخواست ہے کہ اللہ اتنی سے دے کہ یہ جو مشن شروع کیا ہے نا، اس کو ذرا کسی رنگ میں پیش کر سکوں، بس اتنی درخواست ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور ان پاکوں کے صدقے میں ان کے وسیلے سے دیا ہے۔ ان کی نظر عطا اور ان کی نظر کرم سے عطا کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بندہ اگر خلوص سے دل سے کوئی بات کرے نا تو وہ غفور الرحیم دیکھ بھی رہا ہے، اس کا نبی بھی دیکھ رہا ہے۔ میں حضور کی نظر کرم سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے مرید ہیں حضور قبلہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب، امریکہ ہوتے ہیں۔ 7 مئی کو ہماری مسجد کے مدرسے کے جو پہلے مدرس ہیں ان کا سالانہ ختم شریف تھا، تو میں نے شاہ جی سے کہا کہ اگر آپ تشریف لے آئیں تو یہ پروگرام ہم آپ کی صدارت میں رکھتے ہیں۔ میں نے از رائے محبت اشتہار پر لکھا خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ جلال پور شریف، حالانکہ ابھی تک ان کو خلافت ملی نہیں تھی، میں نے اپنی محبت سے لکھ دیا۔ اور دیکھیں یہ کتنے لجپال لوگ ہیں، 7 تاریخ کو میں نے لکھا ہے، 9 تاریخ کو حضرت نے انہیں خلافت عطا فرما دی۔ یہ دوستو، یہ دنیا یہی رہ جائے گی؟
کوٹھیاں، کاریں، مال جان سب کچھ اللہ کے مقبول دوستوں سے سچا پیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا کرے گا، تمہارے دل میں تاثیر پیدا کرے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کچھ اس خطیبانہ رنگ میں کوئی باتیں نہیں کہہ سکا، بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے حضور بھی قبول فرمائیں، آپ حضرات بھی قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعروں کا جواب دینا ہے، اس کے بعد حضور پیر سید انیس حیدر شاہ بادشاہ صاحب نے جو قوال حضرات ہیں انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں نعرے لگاؤں گا، نعروں کے فوراً بعد آپ نے اپنا رنگ جمانا ہے۔ نعرہ تکبیر! ذوق پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ذوق پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ غوثیہ! سیدی مرشدی! غلام ہے، غلام ہے حضور پیر سید انیس حیدر شاہ بادشاہ صاحب، آستانہ عالیہ جلال پور شریف۔